برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سن رہے ہیں، آخرت کا توشہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑتے رہیے اور سنتے رہیے، یہی آخرت میں ہماری نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہمیں یہ بونس کے طور پہ میدان محشر میں جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہمیں یہ ملے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ: یخادعون اللہ، فریب دیا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اللہ اور ایمان والوں کو، وما يخدعون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے، الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کلام مقدس کا کیا ہے، اور اردو زبان میں ایسا ترجمہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو جب بھی کلام مقدس کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہیں تو امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے جو کنز الایمان کلام مقدس کا ترجمہ کیا ہے وہی قرآن لیں اور پھر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اس کے میننگ کو دیکھیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب میں اس کی لفظی تشریح اور وضاحت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس میں ایک لفظ ہے یخادعون اللہ، تو خدع یخدع خدعا، اس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینے کے۔ ایک معنی تو آتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، چال چلنا۔ تو معنی ہوئے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ چال چلنا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فریب بازی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی چال چلنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں یخادعون اللہ میں لفظ اللہ جو ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو معنی یہ ہوئے یخادعون اللہ کے، یخادعون کے معنی یہ ہوئے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں پروردگار عالم کو، کیونکہ رب تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یا اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی لفظ اللہ جو ہے یخادعون اللہ، لفظ اللہ جو ہے اس سے مراد یا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، یا پھر یہاں اللہ، لفظ اللہ سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ جملہ آپ کو کہ اللہ سے مراد رسول اللہ ہیں یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن اس کو عجیب نہ سمجھیں۔ کلام مقدس میں بہت سارے مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی ذات سے مراد لفظ اللہ سے مراد رسول اللہ کی ذات لی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کو، رسول اللہ کی فرما برداری کو اللہ کی فرما برداری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تعجب نہ کریں، یہ آپ کے ذہن پہ اٹیک کر رہا ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو لفظ اللہ سے یا تو اللہ کی ذات مراد ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، تو پھر یہاں اس سے لفظ اللہ سے رسول اللہ کی ذات مراد لی جائے گی کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ پروردگار عالم نے اللہ کی لفظ اللہ سے رسول اللہ کی ذات مراد لی ہے تاکہ پروردگار عالم آپ کو یہ بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بارگاہ الہی میں وہ درجہ ہے کہ ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو تم میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میں سمجھ لوں گا تم نے میری اطاعت کر لی، اور تم میری اطاعت کرتے رہے، میرے محبوب کی اطاعت نہ کی تو یاد رکھو یہ اطاعت کرنا تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے، اس لیے امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ کون سا در؟ یعنی مصطفیٰ کا در ہے۔ سچائی میں، حقیقت میں اگر کسی نے مصطفیٰ کے دروازے کو پکڑ لیا تو اللہ کے دروازے کو پکڑ لیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یعنی جو رب کی بارگاہ سے ہو یہیں آ کے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی جو چیز وہ رب کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ خدا کا در مصطفیٰ کا در ہی ہے۔ جو بات یہاں سے مقبول ہو گئی، یہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، پھر اللہ کی بارگاہ آپ کو مل جائے گی، اللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو پکڑنا چاہا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہا، تو رات و دن ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آپ رگڑ رگڑ کے مر جائیں، اپنی پیشانی کو کعبے میں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، آپ کو اللہ نہیں مل سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے دامن کو آپ نہیں پکڑیں گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس نے رب کی مخالفت کی۔ ان کو دھوکہ دینا رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، یعنی جس نے میرے محبوب کو دھوکہ دیا اس نے گویا کہ مجھے دھوکہ دیا۔ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جو لوگ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کے ہاتھ وہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ کن کے ہاتھوں پر؟ جو آپ کے ہاتھوں پر، جو آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے رہے ہیں، گویا کہ پروردگار عالم کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، اے محبوب وہ کنکر جو آپ نے پھینکے تھے اس کو رب فرما رہا ہے اے محبوب ہاتھ تو آپ کے تھے لیکن پھینکنے والے ہم ہیں۔ اے محبوب وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ وہ ہم نے پھینکے تھے۔ اسی قاعدے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین
اللہ کو یعنی رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی قاعدے کے تحت یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب وہ کنکر، یعنی رسول اللہ نے پھینکے تھے وہ کنکر، تو اللہ فرما رہا ہے اے محبوب وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے، تمہارے رب نے پھینکے تھے۔ تو اسی قاعدے کے تحت یہ فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اللہ کو یعنی رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیت مقدسہ سے کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ فریب دیتے ہیں، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ یعنی رسول اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں پر ایک لفظ ہے والذین، تو واو کے معنی اور کے ہیں، اور الذین یہ اسم موصول ہے جو جمع کا صیغہ ہے جو مسلمانوں کی طرف لوٹ رہا ہے۔ والذین آمنوا یعنی ایمان والے، وما یخدعون واو کے معنی اور ما کے معنی نہیں، یخدعون وہی خدع یخدع خدعن سے جس کے معنی ہے فریب دینا، دھوکہ دینا۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو۔ اب یہاں پہ لفظ انفسا الا کے معنی یہ مگر کے ہیں، یہاں پر انفسا یہ جمع ہے نفسن کی، انفس یہ جمع ہے نفسن کی، اور نفسن کے معنی کئی آتے ہیں۔ ایک تو نفسن کے معنی ہے روح کے، اور دوسرے معنی ہے جسم کے، اور تیسرے معنی ہے عقل کے، چوتھے معنی ہے ذات کے، پانچویں معنی ہے شان کے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے میننگ نکل کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے چند ہی معنی کر رہا ہوں۔ تو نفسن کے معنی یہ اتنے ہوئے، تو اب اس کا معنی یہ ہوا وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ لوگ حقیقت میں اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو، اپنے جسموں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کے بعد ایک لفظ ہے وما یشعرون، اور واو کے معنی اور کے، اور ما یہ نافیہ ہے، ما نافیہ ہے جس کے معنی ہیں نہیں کے۔ یشعرون شعرا یشعرو، شعرا یشعرو شعوراً، اس کے معنی ہے محسوس کرنا، جاننا، ادراک کرنا، علم اور سمجھ کے بھی اس کے معنی ہیں۔ تو اب یہ معنی ہوئے وما یشعرون، اور وہ انہیں سمجھ نہیں، انہیں احساس نہیں، انہیں علم نہیں، انہیں ادراک نہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت میں وہ فریب اپنی ہی جانوں کو دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کی لفظی تشریح اور اس کی وضاحت تھی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، کیا کہتے ہیں منافقین؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ خدا تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ فریب کے معنی دھوکہ، حالانکہ در حقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں، وہ اپنے ہی آپ کو فریب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اور فریب اسی کو دیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت سے ناواقف ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم نے سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک کی تمام چیزوں کو، تمام ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کا علم ہے، اور یہ میرے رب نے عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کو۔ تو وہ ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت
اور انجام سے خبردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ معراج میں سب کفار و مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے معراج کی رات سارے کفار کو دکھا دیا کہ کون کافر ہے، اور یہ دکھا دیا کون مومن ہے، کون ایمان لانے والا ہے اور کون کفر کرنے والا ہے۔ سب کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دکھا دیا ہے۔ میرے آقا سب کو جانتے ہیں کون کافر ہے کون مومن ہے۔ صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ یہ سامنے والا اتنا بڑا بدکار ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن ایک دن یہ ہوگا، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وقت آیا، اور وقت آنے کے بعد میں وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، تو وہ آخرکار مومن ہی ہو گئے، اور بڑے بڑے ظاہر متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دے دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے تقوی والے، بڑے بڑے پرہیزگار، جو ظاہر میں پرہیزگار بنتے تھے، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی تھی کہ یہ تقوی دار متقی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جہنمی ہیں۔ آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آخر میں جہنمی ہی ہو گئے، جہنمی بن گئے، دوزخی بن گئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، وہ آخرکار جہنمی ہو کر ہی مرے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دے دی مسلمانوں کو کہ حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی بتا دیا میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، جن کے دل میں حضور کی غایت درجے کی محبت تھی، جن کی کفالت میں، جن کی ذمہ داری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلے اور بڑھے تھے، وہ ابو طالب جو آپ سے غایت درجے کی محبت کرتے تھے، فرماتے ہیں میرے آقا کہ ابو طالب دوزخ میں نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ابو طالب دوزخ میں نہیں بلکہ اس کے جھیرے میں رہیں گے، یعنی اس کے جھیرے میں جو اس کا ایک دوزخ کا سوراخ ہے اس میں رہیں گے، اور ان کے تلوے میں آگ کی محض ایک چنگاری ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے تلوے میں، صرف تلوے میں آگ کی ایک چنگاری ہوگی وغیرہ وغیرہ، جس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں۔ میرے آقا پہچانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ تو جب آقا جنتیوں کو اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں تو یہ منافقین، دو ٹانگوں والا خناس، یہ کیسے سرکار کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ کیسے سرکار کو جو ہے اذیت پہنچا سکتا ہے؟ یہ اپنی اذیت پہنچائے گا، دھوکہ دے گا تو یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے گا، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور جو سچے مسلمان ہیں ان کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، رسول اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور سچے مسلمانوں کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اور ان کے دراجات اور درکات سے بھی واقف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ منافق ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمانی سے مومن اور کافر کو پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر مومن کی تمیز کر لیتے ہیں، یعنی وہ جانور جو اللہ والوں کے پاس میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہ تمیز ہو جاتی ہے کون کافر ہے اور کون مومن ہے، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، کون مصطفیٰ کا غدار ہے اور کون مصطفیٰ کا وفادار ہے، کون مصطفیٰ کا عاشق ہے، کون مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ جانور بھی پہچانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک شیر آ گیا، مصطفیٰ کے غلام کے سامنے، مصطفیٰ کے صحابی کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ آپ نے اس شیر سے کہا، اے شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اے شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے کہا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں۔
قسم خدا کی روایت میں آتا ہے کہ اس شیر نے یہ بات سنی اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا. جس طرح کتا جو ہے پائی دیتا ہے دم ہلانے لگتا ہے، اس طرح شیر یہ سن کے کہ جب صحابی رسول نے کہا میں رسول اللہ کا غلام مصطفیٰ کا عاشق ہوں، تو وہ آیا تھا پھاڑنے کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن اتنا سننے کے بعد کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ کتے کی طرح دم ہلانے لگا. دیکھو مشکات شریف میں آیا ہے کہ ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ، آپ جانتے ہیں ابو لہب حضور کا چچا تھا، لیکن اتنی اذیت اتنی تکلیف مصطفیٰ کو پہنچاتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ. عتبہ وہ تھا کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، حضور کی شان میں گستاخی کی تھی. جب حضور کی شان میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے گستاخی کی تو ایک شیر آیا اور شیر نے آ کے اس کے منہ کو سونگا. کیا کرا؟ شیر نے آ کے عتبہ کے ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگا. یہ ابو لہب کا بیٹا وہ ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، گستاخانہ جملے بولے تھے. تو اب ایک شیر آیا اور اس شیر نے آ کے اس عتبہ کے جس نے گستاخی کی تھی ابو لہب کے بیٹے نے، اس کے منہ کو سونگا. اور سونگنے کے بعد اس نے یہ پہچان کی کہ یہ وہی عتبہ ہے جو میرے آقا کا گستاخ ہے. یہ وہی عتبہ ابو لہب کا بیٹا ہے جو میرے آقا کا گستاخ ہے. اس شیر نے اس کے منہ کو سونگا اور سونگنے کے بعد جب اس کو یہ پہچان ہو گئی کہ ہاں حقیقت میں یہ وہی عتبہ ابو لہب کا بیٹا ہے جس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کی، اور اتنا سونگنے کے بعد اس کے منہ کو سونگنے کے بعد اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا، اس کو جو ہے پھاڑ ڈالا بالکل. تو میری ملت کے نوجوانوں، جانور بھی پہچانتے ہیں کون مومن ہے اور کون کافر ہے. اس لیے جو سچا مومن ہوگا اس کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، رسول اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اگر وہ دھوکہ دینا چاہے گا تو اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے گا، اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول اور سچے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو میری ملت کے نوجوانوں، لہٰذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، یعنی جو منافقین اپنے نفاق کو لیے ہوئے تھے، زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، تو یہ ان کے اندر عیب تھا، لیکن مسلمان اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے. لیکن میری ملت کے نوجوانوں، یہ بات بڑھتے بڑھتے منافقوں کی اس حد تک پہنچ گئی. اب منافق یہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈینگیں مارتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ اپنے صحابہ کرام میں بیٹھنے کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان منافقوں نے کہا لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے ہیں. ہم ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو گئے ہیں لیکن دل سے ان پر ایمان نہیں لائے ہیں. انہوں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا مصطفیٰ کے علم پر. جب مصطفیٰ کے علم پر تانا دینا شروع کر دیا تو ایک دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، تمام منافقوں کے نام لے لے کے پکارنا شروع کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ 360 منافقوں کے نام لے لے کے مسجد نبوی سے مصطفیٰ نے نکالا. اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق. تو نکل جا، تو منافق ہے، تو نکل جا، تو منافق ہے، تو نکل جا، تو منافق ہے. ایک ایک کر کے لگ بھگ روایت میں آتا ہے 360 مرد و زن، عورتیں بھی تھی اور آدمی بھی تھے، ان کو مسجد نبوی سے نکال کے باہر کر دیا. اور یہ کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ اس طرح مصطفیٰ کے علم میں تانا زنی کر رہے تھے، تانا مار رہے تھے کہ یہ اس بات کو کہتے ہیں، اپنے صحابہ میں بیٹھ کے ڈھینگے مارتے ہیں کہ میں ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں. یہ منافقوں نے یہ جو
جملہ کہا تھا تب ان کی بےعزتی اور رسوائی کی تھی. ان کی اتنی رسوائی ہوئی کہ ان کو مسجد سے نکال کے باہر کر دیا. 360 منافقین کو نام لے لے کے پکارا اور اتنے ذلیل اور رسوا کیا کہ نکل جاؤ، اخرج یا فلاں فإنک منافق، تو نکل جا، تو منافق ہے، تو نکل جا، تو منافق ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے 360 ان کی تعداد تھی جو مسجد نبوی سے جن کو مصطفیٰ نے بھگایا تھا. تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس لیے ہوا کہ مصطفیٰ کی ذات پر، مصطفیٰ کے علم پر یہ طعنہ زنی کرنے لگے تھے، ورنہ میرے آقا ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نہیں چاہتے تھے میں ان کو ذلیل و رسوا کروں، لیکن جب مصطفیٰ کے علم کی بات آئی کہ ان کے علم میں طعنہ زنی کرنے لگے تو میرے آقا نے ان کے نام لے لے کے مسجد نبوی سے نکال کے باہر کیا. تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے. حقیقتاً نہ تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ ہوا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ ہوا اور نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ خود منافقوں کو ہوا. لیکن وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے کہ ان کی اس بکواس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا در حقیقت عیب پوشی ہے جس میں ہزار راز ہیں. لہٰذا اس فریب کا اثر الٹا انہی پر پڑا کہ آخرکار وہ دنیا میں ان کی رسوائی اور ذلت و رسوائی ہوئی اور آخرکار وہ ظلیم ہوئے اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. مگر چونکہ ان کے حواس میں فرق آ گیا اس لیے وہ اس کو سمجھ نہ سکے. اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ یعنی رسول اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، مگر حقیقت میں وہ دھوکہ اپنی ہی جانوں کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے اس بیان میں جو ہم سے قصداً سہواً اغلاط ہوئی ہوں، لفظاً معناً اغلاط ہوئی ہوں، ان کو معاف فرما کر مولا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اور ہماری آخرت کے لیے اور ہمارے وہ بھائی جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی آخرت کا توشہ بنا دے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے. پروردگارا ہماری اس خدمت دین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.